اور ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح فلسطین میں ہونے والے ظلم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب شیخ عبدالوکیل ناصر صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن نہج نہجہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ساری باتیں آپ نے سماعت فرما لی ہیں۔ 1990 سے یہ دن منایا جا رہا ہے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پہ، اور ہمارا یہ ادارہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ اسے کراچی کی سطح پہ الحمدللہ یہ تقدم اور یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا، جیسے کہ اس سے پہلے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک کامیاب پروگرام منعقد کیا تھا۔ ہر پہلو سے گفتگو کر لی گئی ہے، اقوام متحدہ کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت، شرعی حیثیت، مذہبی حیثیت، ہمارا اس سے تعلق، میں اس میں مزید کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا۔ ہم یہ پروگرام اس لیے بھی منعقد کر رہے ہیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے دینی اعتبار سے وہ ہمارا بھائی ہے، اور ہمیں گاہے بگاہے ان سے اظہار یکجہتی کرتے رہنا چاہیے۔ دعا بھی ضروری ہے جیسا کہ آپ نے سنا، عملی اقدام بھی ضروری ہیں جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے اس پورے پروگرام کی غرض و غایت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ صحابہ کرام جب حبشہ سے واپس ہوئے، سنن ابن ماجہ میں یہ واقعہ آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کوئی عجیب واقعہ جو تمہیں یاد رہ گیا ہو مجھے سناؤ۔ صحابہ کرام میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم جب آ رہے تھے تو ہم نے ایک عورت کو دیکھا، ایک بوڑھی عورت کو، وہ اپنا مٹکا اور اپنا سامان لے کر جا رہی تھی۔ ایک حبشی نوجوان آیا اور اس نے اس عورت کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ گر گئی گھٹنوں کے بل، اور اس کا سامان بکھر گیا، مٹکا ٹوٹ گیا۔ اس نے سامان کو جیسے تیسے سمیٹا اور کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ بدبخت انسان، تیرا اس دن کیا حال ہوگا جب کرسی رکھی جائے گی اور اللہ تمام کائنات کو جمع کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا اس عورت نے سچ کہا، اس عورت نے سچ کہا۔ کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، وہ امت، وہ قوم عزت سے کیسے ہمکنار ہو سکتی ہے، اسے غلبہ اور عروج کیسے مل سکتا ہے کہ جس کے اندر کمزور کی حمایت میں آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ کشمیری لوگ ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا گویا اپنے لیے عزت کا سامہ پیدا کرنا ہے، اپنے شان اور شوکت اور غلبے کو حاصل کرنا ہے۔ تو ہم اس لیے ایسے پروگرام منعقد کرتے ہیں کہ ہمارے تمام تر عزتیں، شرف، شان و شوکت، عروج و غلبہ وہ اس وقت ہے کہ جب ہم ضعیف کی حمایت میں کھڑے ہوں، کمزور کی حمایت میں کھڑے ہوں، آواز اٹھائیں اور اسے اس کا حق دلانے کی کوشش کریں۔ مشہور حدیث ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے،
فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ہم میں سے ہر شخص، ہر ادارہ، ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر فرد وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد ملتی رہے ملتی رہے ملتی رہے. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے تحریک چلائیں، سوئی ہوئی ملت کو جگانے کی کوشش کریں، ایک بعد پیغام دیں بیداری کا، تو یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہر شعبہ ہے زندگی میں ہوگی. ہم اس لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس کام میں حصہ ڈالتے ہیں، جیسے کہ ہمارا یہ ادارے کے مدیر شیخ حسن سلفی صاحب اور ان کے تمام رفقا، ہم سب اس میں شامل ہیں. اللہ کی مدد کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے کہ ہم مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں. اور یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، ایک شخص فوت ہو گیا، فوت سب نے ہونا ہے. اسے حکم ہوا قبر میں دفن کرنے کے بعد حکم دیا گیا اس کو جہنم کے 100 کوڑے مارے جائیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عذاب قبر. وہ رویا پیٹا، گریہ بداری کی، 99 کوڑے اس کے معاف کر دیے گئے، مگر جہنم کا 1 کوڑا اس کو مارا گیا. اب جہنم تو جہنم ہے، اس آگ کا کوئی مقابلہ نہیں. وہ تنور کی طرح قبر اس کی دہکنے لگی. کسی دور میں جا کے افاقہ ہوا، اس نے پوچھا کہ مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ 99 معاف کر دیے، 1 اور معاف کر دیتا. اسے جواب ملا کہ مررت بمظلوم فلم تنصرہ، تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا، اس نے صدا لگائی، اس نے آواز دی میری مدد کرو، میں چل رہا ہوں، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھ پر ستم ہو رہا ہے، میرے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں. تم نے کہا کہ یہ تیرا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ نے تجھے مرنے کے بعد عذاب قبر دیا ہے. تو یہ پیغام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، جو جہاں بھی ہے، اگر مسلم ہے، اللہ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں قبر میں بچنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ آواز ضرور اٹھانی چاہیے. کشمیر ہمارا ہے اور سارا کے سارا ہے. کشمیر ہمارا ہے اور سارا کے سارا ہے. اور یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے. جو بھی آپ سن رہے تھے نا کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ ہے؟ یہ وہ رشتہ ہے کہ سگے رشتے بھی اگر اس بنیاد پر نہ ہو تو اللہ رب العالمین کہتا ہے انہ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں. پیغمبر کو کہا تیرا بیٹا تیرا نہیں ہے، اس لیے کہ تیری دعوت کو نہیں مانتا، اس کلمہ توحید کو نہیں مانتا جو تو نے پیش کیا میرے حکم سے. تو دنیاوی اور اخروی آفتوں سے، اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے ضروری. آخری بات، مشہور حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الاعمال، پوچھا گیا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان وحی ترجمان سے فرمایا ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا، اپنے مومن بھائی کی زندگی میں ایسا کام کرو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ کھلکھلا اٹھے اور وہ کہنا شروع کر دے کہ ہمارا بھی کوئی تو ہے نا جو ہماری بات کرتا ہے، ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے. ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں. تو حدیث طلبہ اور میرے مشائخ اور ساتھی، یہ پیغام بالکل واضح ہے اس کشمیر ڈے کے موقع پر کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. جیسے کہ میرے شیخ فرما رہے تھے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، اسلامی اخوت کا مسئلہ ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہ تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے
کہ مسلمان یکجان ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو وعدے اس نے ہم سے کیے ہیں کہ جب ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے وہ تمام وعدے اللہ ہمارے حق میں پورے فرمائے اور کشمیر کو اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے۔ اس موقع پر دعا کی بات ہو رہی تھی، شیخ محترم کا حکم ہے، ہم یقیناً اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں، تمام موجودین کے لیے، حاضرین کے لیے، غائبین کے لیے، بالخصوص احباب کشمیر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کے لیے منتخب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج خود جو کہ ہر چیز سے بے نیاد ہے اور اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں، وہ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو کمزور اور ہمارے جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کر دے، اور اللہ تعالیٰ کفر کو نیست و نابود کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم